صحابہ کو پتہ نہیں تھا، آقا جی نے کیوں نہیں کہا ان کو میرے پاس کیا آتے ہو، اللہ کرتا ہے میں کرتا ہوں جاؤ، بلکہ کہا بھی ایسے ایک صحابی کو، لیکن وہ چپ ہو گیا، پھر ادب سے سمجھایا کہ میں بے شک تم سمجھ گئے ہو کہ اللہ کرتا ہے لیکن میرے ذریعے سے کا، جو میری ذریعے سے کام ہوتا ہے کوئی نہیں کر سکتا، جتنی خدا آقا جی کی سنتا اتنی کتنی کی سنتا ہے جی۔ تو اس کو شرک سے بچانا تھا، کہیں مجھے خدا نہ مان لے میرے کمالات دیکھ کر، یہ بھی ڈر ہوتا ہے نا۔ آقا ڈرایا بھی ہے کہ مجھے سب کچھ سمجھو خدا مت سمجھو، مجھے میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا جیسے نصارا نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا، خدا کا بیٹا بنا دیا کہ میں خدا کا مقرب ہوں، نبی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن خدا کا شریک نہیں ہوں۔ اسی بعض وقت آپ خود بھی جان کے دعا نہیں کرتے تھے تاکہ ان کو پتہ چلے اللہ کرواتا میں کرواتا ہوں، اور اللہ چاہے تو میں چاہوں بھی نہیں ہو سکتا، میرے چاہنے میں خدا کا دخل ہے، مجھے عزت ہے وہاں سے۔ تو یہ چیزیں ایسے سمجھنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ظالم کے بچے وسیلہ نہیں مانتے، بے ادب کے لفظ، ایسی توحید سے خدا بچا، کیوں آقا جی کی ذرا بے ادبی سے ایمان جاتا ہے۔ آواز اوپر بلند کر تمہارے اعمال برباد ہوتے، اتنا ادب کا مقام ہے بڑا۔ قرآن میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ بات کرتے ہیں ان کی ساتھ گفتگو میں اپنی آواز کو بہت دھیما رکھو، اوپر مت بولو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اتنا خطرہ ہے بے ادبی کا، ایسے ایسے الفاظ بکنے جو ایک عام آدمی کے لیے، عام بزرگ کے لیے، والدہ کے لیے، کسی کے لیے جس کو خدا عزت نصیب نے نبی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہتے توحید ہے ان کی ظالموں کی، میرے ساتھ بات کریں، ایسی توحید ایسے بیان کرتے ہیں، اس میں بڑا احتیاط کریں۔ آقا جی نے ایک شخص کو دیکھا کہ عقیدہ بہت رکھتا ہے لیکن عقیدے میں احتیاط بھی ہونی چاہیے، تو اس کو آہستہ آہستہ سمجھایا کہ چیز میں فرق رکھو۔ اس نے کہا کہ اللہ چاہے گا آپ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ آپ نے کہا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھ کو خدا کا شریک بنا دیا۔ قل ان شاء اللہ وحدہ، اللہ اکیلا چاہے گا، مجھے مت لا بیچ میں۔ وہ ڈر کے مارے چپ ہو گیا، اسے دل میں سوچا اللہ اکیلا چاہے گا، ہم تو دعائیں کرتے ہیں اللہ چاہتا نہیں، جب آپ کے پاس آتے کام ایک دم بنتا، یہ کیا مطلب؟ لیکن آقا جی جلدی نہیں کرتے تھے، کہا خدا کے ساتھ مجھے جوڑ دیا تو نے، انشاءاللہ و شاء محمد کہتے ہو، قل انشاءاللہ اکیلا چاہے گا، مجھ کو چھوڑ دو۔ تواضع کہ میں بیچ میں کون ہوتا ہوں، آپ ہی تو ہیں اللہ کو بتانے والے، اللہ کے سارے کام ہمارے کرانے والے، بخشوانے والے، مصیبتوں کے ٹالنے والے آپ کی دعا سے، لیکن آپ نے بظاہر اس کو ایسے کیا تاکہ میری امت شرک میں نہ چلی جائے۔ کچھ ان کو سمجھانا چاہیے، دیکھتے تو ہیں کہ یعنی جو یہ اللہ دعا کریں خوش کریں وہ دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، دیر ہوتی۔ جب میں کسی معاملے میں ان کے ذرا سا توجہ دیتا ہوں ایک دم ان کی مشکلیں آسان ہوتی، لیکن کہیں خدا مجھ کو نہ کہہ بیٹھے، ان کو احتیاط سکھاؤں۔ احتیاط کی وجہ سے آقا جی نے کہا، احتیاط کو سمجھتے نہیں، آقا جی کا مرتبے کے ہی منکر ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یہ احتیاط کی وجہ سے، جیسے آقا جی کی برکتوں کے منکر، کوئی برکت نہیں، حضرت عمر درخت اکھاڑ دیا تھا، حضرت عمر درخت اکھاڑ دیا تھا، احتیاط کی وجہ سے نہیں اکھاڑا تھا کہ آقا جی جہاں بیٹھیں یا جہاں ہاتھ لگائیں جس چیز کو چھوئیں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ لوگ ابھی تک سمجھتے نہیں تھے اسلام کو، شرک کو اچھی طرح، دین کو اچھی طرح سمجھتے نہیں تھے، اس لیے آقا حضرت عمر نے درخت اکھڑوا دیا تھا۔ اس وجہ نہیں اکھڑوا دیا تھا کہ آقا کی برکت نہیں تھی، درخت میں کیا رکھا، اس میں بڑا کچھ رکھا ہوا تھا، لیکن نئے نئے مسلمان تھے، ابھی تعلیم پوری سمجھے نہیں تھے، کہیں غلط فہمی میں پھر درختوں کو نہ پوجیں، برکت کرتے کرتے خدائی بنا لیں۔ احتیاطاً، اگر یہ شرک ہوتا تو پھر قرآن سے آیتیں نکالو، اس کو نکال دو قرآن سے۔ یوسف علیہ السلام کے جو قمیض تھی، پیراہن تھا، اس میں برکت ہے، ان کے جسم نے چھوا تھا، اور آقا جی کی جسم کسی کو چھوئے اس میں برکت نہ ہو، اس میں کروڑ زیادہ برکت ہے یوسف علیہ السلام سے زیادہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے تو پیراہن بھیجا، کرتا بھیجا، میری باپ کی آنکھیں چلی گئیں، یہ کرتا ڈالنا روشنی مل جائے گی، وہ مل گئی۔ نبی کریم وضو کرتے تھے، پانی کا قطرہ نہیں جاتا، اور پانی نہیں تھا،
ان کو پتہ یہ پانی برکت رحمت اس میں اتنی ساری جہان میں نہیں بلکہ حوض کوثر میں بھی نہیں ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ کے جسم کو لگا۔ بخاری چیز سے یہ جیسے جھپٹا مارتے تھے پانی، امام بخاری قادو یتقاتلون، ایسے لگتا تھا کہ ابھی جنگ ہو جائے گی، ایسا عالم ہوتا تھا، جوش خروش، کہ حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے مر رہے تھے۔ تو آپ نے کہا پانی میں کیا رکھا؟ کچھ نہیں کہا، خاموش تھے، لیکن احتیاط بتاتے تھے۔ اسی شخص کو آپ نے کہا کہ خدا کا شریک بنایا ہے مجھے، کہتے ہو اللہ چاہے گا رسول پاک چاہے گا مجھے چھوڑ دو، بظاہر ایسے کہا، ظاہر بس اللہ چاہے گا، ادب سے چپ ہو گیا۔ اسی سے اللہ چاہے گا، ہم اتنی دعائیں کرتے اللہ چاہے گا، اور جو کام ہی نہیں ہوتا اللہ چاہتا ہی نہیں۔ جب آپ کو کہتے ہیں بس آپ کا ذرا لب ہلا دے وہ درمان عالم، ذرا آپ لب ہلائے نہ کام ہوئے نہیں، بارش ہوئی نہیں، مسئلے حل ہوئے نہیں۔ پھر آپ نے کچھ وقفے کے بعد پھر کہا اگر تم ایسا سمجھتے ہو اس کا مفہوم تو پھر ایسے کہہ لیا کرو انشاءاللہ ثم شاء محمد، اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہے گا۔ دیکھا پھر سکھایا نہیں سکھایا کہ میرا خدا کا فرق کرو، کہیں یہ نہیں خدا مجھ کو ایک کر دو، مجھے خدا کا رسول مانو، خدا کا حبیب مانو، لیکن خدا کا شریک مت بناؤ۔ ایسے بدترین الفاظ استعمال کرنے، کسی کے اللہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے، چور چمار کی بولنے کے لفظ ہے، جس کو خدا عزت ہے اس کی حقیقت ہے۔ ایسے ظالم لوگ ہیں اس قسم کی باتیں کرتے۔ آقا جی کا مسئلہ بہت نازک ہے جی، بہت نازک ہے۔ اگر وہ حکم کر دے دل میں آپ کے بوجھ، آپ ایمان والے نہیں ہیں، چاہے بات مانی ہے، دل سے تسلیم ہو۔ اگر آقا جی گھر میں آپ کو بلانا نہیں چاہیے جب تک اپنی مرضی سے نہیں نکلے، ان کے ادب کے لیے قرآن اترتا تھا، کوئی معمولی بات ہے؟ تو بولنا ہمارے جیسے ہیں تمہارے جیسے ہیں، اللہ نے کہا تو میں تمہارے جیسا ہوں، یہ تم کو سکھانے کے لیے کیا؟ تم سوچا کرو تمہارے جیسے ہیں، اس میں کون سی بات ہے تمہارے جیسی؟ کسی چیز میں تم سے نہیں مل سکتے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ نیم حکیم اچھا ہے، جان کا خطرہ، لیکن یہ جو ایسے ملا ہے نا، یہ حکیم نیم سے بتائے انسانوں کے ایمان خطرے میں ڈالتے ہیں۔